أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہی ہیں کہ ہم لوگ کر رہے ہیں ثلاثی مزید فی کے ابواب، اور اس میں سب سے پہلا باب جو ہے، ایک منٹ شیئر کروں تو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہم لوگ کر رہے ہیں ثلاثی مزید فی کے ابواب، اور یہاں پہ آپ پی ڈی ایف میں دیکھ رہی ہیں کہ آپ کو 8 ابواب دکھائی دے رہے ہیں، 8 ڈورز دکھائی دے رہے ہیں، اور یہاں پہ ابواب کا نام اس باب کے مصدر کے اوپر رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں کس سے رکھا گیا تھا؟ وہاں پہ فتحہ کا ہر ڈور کے سامنے جو سب سے پہلا ممبر کھڑا تھا، اسی کے اس پہ ہم لوگوں نے ایبریویشن بھی رکھ لیا تھا اور ڈور کا نام بھی، جیسے فتحہ، یفتح، ضربہ، یضربو، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں ضربہ یضربو، یہ ایک ماضی کا صیغہ میں بول رہی ہوں اور ایک مضارع کا صیغہ بول رہی ہوں، جبکہ ثلاثی مزید فی میں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک طرح سے اچھا ہی ہے کہ جس سے پھر یہ مکس اپ بھی نہیں ہوتے، مجرد اور مزید فی آپس میں مکس اپ بھی نہیں ہوتے۔ یہاں پہ ڈورز کا نام یا ابواب کا نام ان کے مصدر پر ہے، اسی لیے آپ یہاں تنوین دیکھ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم کر رہے ہیں فعل، لیکن یہ ہے اسم ہے یہ، تو ان کے مصدر کے اوپر نام ہے، جس کو مصدر آپ سمجھ لیں کہ کام کا نام، جو ہم لوگوں نے شروع میں ہی جب فعل کی ڈیفینیشن کی تھی تو یہی کیا تھا، کام کا نام، جیسے کھیلنا، سونا، ہنسنا۔ اب جب میں کہہ رہی ہوں ہنسنا اچھی بات ہے تو یہ ناؤن ہے، یہ اسم ہے، ناؤن تو نہیں بولنا چاہیے، سوری، اسم ہے۔ اس لیے اسم ہے کیونکہ اس سے ہمیں زمانے کا نہیں پتا چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی چیز ہے، یہاں پر یہ مصدر ہے، افعال، افعال، لیکن ظاہر ساکن کر کے بولیں گے، لکھیں گے اس طرح۔ پھر اسی طرح تفعیل اور مفاعلہ، یہ مفاعلتن ہے، وہ تنوین وہاں اس کے اندر چلی گئی۔ پھر تفعل اور تفاعل، اور پھر افتعال، انفعال اور استفعال۔ ہم لوگ کر رہے ہیں ثلاثی مزید فی کا باب افعال تفصیل سے، اس کو 3-4 کلاس لے کے چلیں گے۔ جب یہ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ تو باقی ابواب پھر ایک دن سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ ان کو لائن سے اس طرح آپ کو یاد کرنا ہے، آرڈر کو بنا چینج کیے ہوئے، بالکل اسی پیٹرن پہ، اس لیے 1 2 3 یہ نمبرز بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ ایسے نہیں یاد کر سکتی ہیں، کیونکہ پھر جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ 3 آپ دیکھ رہی ہیں میں نے ایک ساتھ لکھے ہیں، فرق ہوتے ہوئے بھی ان میں کچھ سملیرٹیز ہیں۔ تو جب اس آرڈر میں یاد رہتا ہے تو ہمیں ان ابواب کی پراپرٹیز، خصوصیات، اس باب کے اندر کوئی فعل ہوگا تو ان کی خصوصیات سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں آسانی ہوتی ہے، تو اسی آرڈر میں یاد کرنا ہے۔ پھر یہاں پہ آپ کو باب افعال کا پہلا صیغہ، ہر ٹیبل کے، ہر گردان کے پہلے پہلے صیغے سے جو ایک چھوٹی سی ٹیبل بنتی ہے اس کو کہتے ہیں صرف صغیر، چھوٹی صرف، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف صغیر کا یہ پہلا لفظ ہے۔ پہلے سب سے پہلے ماضی معروف کا صیغہ لکھتے ہیں، پھر مضارع معروف کا لکھتے ہیں، اور پھر مصدر لکھ لیتے ہیں، یہاں پر وہی افعال لکھ لیں گے، اور اس کے بعد فعل امر لکھتے ہیں، فعل نہیں لکھتے ہیں، پھر اس میں فاعل لکھتے ہیں، اس میں مفعول لکھتے ہیں، اور پھر مجہول کے دونوں صیغے لکھتے ہیں، اور اس طرح سے لائن سے ہماری یہ صرف صغیر تیار ہو جاتی ہے۔ تو یہ 2 صیغے بھی یاد رکھنے ہیں، میں صرف یاد لکھ دوں، افعل، یفعل، اور ایسے یاد کر لیں جس سے آپ کو پتا رہے کہ یہ افعال کا وزن ہے، افعل یفعل افعال۔ قاعدے سے تو پوری صرف صغیر یاد ہونی چاہیے، لیکن کہیں وہ ٹو مچ نہ ہو جائے، تو یہ تو منیمم اتنا تو یاد ہونا ہی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ یاد ہونا بہت ضروری ہے ہمیں قرآنی الفاظ کو بھی سمجھنے کے لیے۔ جیسے انزلہ آئے گا، جیسے ہم انزلہ پڑھیں گے، اگر ہمیں افعلہ یاد ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ باب افعال میں چلا گیا یہ فعل۔ اور پھر باب افعال کی خصوصیت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہی ہم کر لیں۔
تو وہ خصوصیت بھی فوراً دماغ میں آنے لگتی ہے کہ اچھا یہاں پہ یہ آ سکتا ہے. یاد رکھیں چونکہ ایکسیپشن ہر جگہ ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ 90% چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، اور اگر کہیں وہ ترجمے میں ہمیں فرق دکھتی ہیں تو پھر ہم آگے اس کی اسٹڈی کر لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں کہ یہاں پہ ایکسیپشن چل رہا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ افعلا یفعلو افعال. اسی طرح ینزلو بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے الفاظ قرآن میں آتے ہیں، جیسے ہی آتے ہیں تو ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ باب فعال کا صیغہ ہے. کوئی بتائے گا کہ مجرد کا مجہول کا کیا وزن تھا؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں نا ایک ٹائم آتا ہے جب یہ بہت ساری انفارمیشن صرف ایک حرکت کا فرق ہوتا ہے، اور وہ نہ صرف مزید فی سے مجرد میں جا رہا ہوتا ہے بلکہ معروف سے مجہول میں بھی چلا جاتا ہے. اور وہ ایسے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو فعل کے سے لوگ کیوں گھبراتے ہیں. فعل شروع ہوتے وقت ہی آپ لوگ تو الحمدللہ سب موجود ہیں یہاں پر، لیکن عام طور پہ آپ نے کہیں بھی سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، جیسے ہی فعل شروع ہوتا ہے اسم تک لوگ موجود رہتے ہیں. فعل شروع ہوتا ہے، لوگوں کو کہیں نہ کہیں یہ فیلنگ پتہ نہیں اپنی طرف سے آتی ہے، شیطان کی طرف سے آتی ہے، کب یہ چیزیں کنفیوزنگ ہیں، اب یہ چیزیں مشکل ہیں اور اب ہمارے بس کی نہیں ہیں، اور کلاس کی اٹینڈنس بہت کم ہو جاتی ہے، ایک دم ڈراپ ہوتی ہے. اکثر میں نے ایسا سنا. تو وجہ کیا ہے کہ یہ ایک ایک حرکت بہت امپورٹنٹ ہے. فعل کی ایک ایک حرکت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اسی سے اب دیکھیں میں جو کہہ رہی ہوں کسی نے بتایا نہیں، کوئی بتائے مائک انمیوٹ کر کے. جی میم، میم یفعلو. یفعلو ہے. میم ماضی کا فوئلا اور مضارع کا یفعلو. ہاں، تو آپ دیکھیں کہ کیا فرق ہوا یہاں پہ. صرف یہ زیر یہاں پہ یفعلو ہے، یہ آپ کی باب فعال کی معروف کی گردان ہے، مضارع معروف کی گردان ہے. اور مجرد میں سارے 6 ابواب کا مجہول کا وزن یہی ہو جاتا ہے، یفعلو ہی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے ہر صیغے کو جب ایک نیا سیکھتے ہیں تو پرانے کو بھی انٹیکٹ رکھنا ہوتا ہے، پرانے کو ذہن میں سیف اسی مقام پہ رکھنا ہوتا ہے، ورنہ آپس میں اگر مکس کر لیا تو پھر وہ سب گڑبڑ ہو جاتا ہے، پھر کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو افعلا یفعلو افعال یہ بہت اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے ہم کو، اور یہ بالکل ہر حرکت اور سکون کے بنا کسی چینج کے. پھر یہ اس پہ دیکھیں خرجہ جب روٹ لیٹر ہوا تو یہ اخرجہ یخرجو اخراج. پھر نون زائے لام تو انزلہ ینزلو انزال. اسی طرح ادخلا یدخلو ادخال. اس طرح سے یہ سارے الفاظ بار بار نکال بھی لیتے ہیں کہ جس سے پتہ چل جائے کہ کس طرح سے ہمارے زبان پہ یہ ساؤنڈ آسان ہو جائے. اور پھر آپ لوگوں سے کہا تھا اور اکثر لوگوں نے ہوم ورک کیا بھی الحمدللہ کہ فاعل لام کو باب افعال میں ماضی معروف کی گردان بنا لیں. اب جیسے ہی یہ ماضی معروف آیا تو ہمارے فوراً زبان پہ آ جانا چاہیے افعلا، اور یہاں پہ روٹ لیٹر وہی ہے تو بس افعلا کی پوری گردان یہاں بنا لیں گے. اسی طرح خرجہ سے تو اخرجہ، یہ پہلا یہاں پہ لکھ لیتے ہیں، میں پہلا لکھوں یہاں پہ بس. اور پھر پوری گردان بالکل اسی پیٹرن پہ کہ یہاں پہ ایک الف کا اضافہ کیجئے، یہاں واو پیش کا اور اس کے بعد الف کا، اور پھر اسی طرح سے اس کا اخرجہ. یہ انزلہ. اور یہ ادخلہ. اور اس کے بعد یفعلو. یخرجو.
युनजिलु, युदखिलु, और फिर फेले अम्र कि फेले अम्र बनाने के लिए आप क्या करेंगी, फिर मुदारे मारूफ की गर्दान ले लेंगी। मुदारे मारूफ की गर्दान में से कौन सा हिस्सा लेंगी, मुखातिब का या हाजिर का। तो मैं उसी का ले लेती हूँ। पहला सिगा सीख लूं। तुफइलु, और फिर तुफइलानी, तुफइलूना, है ना, तुफइलीना, तुफइलानी, तुफइलना। वो सब मैं नहीं ले रही, बस एक यहाँ पे करके आपको दिखा रही हूँ कि और फिर फाइनल उसका कर लिया जाएगा। सबसे पहले आपने क्या लिया, फर्स्ट क्या लिया आपने, मुदारे मारूफ का, मुदारे मारूफ के हाजिर के 6 सिगे ले लिए। उसके बाद अलामत मुजारे हटाकर जबर वाला हमजा लगा दें। ये इसी बाब के लिए खास है, ये बाब इफ़ाल ही के लिए खास है, ठीक है। जबर वाला हमजा लगा देंगे और फिर सारे सेगों को अखफ कर देंगे। बस इतना करना है। जब अखफ कर दिया आपने तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अफ़इल। अब फाइनल सेगे मैं लिख रही हूँ। अखफ किया तो जहां पे पेश होती है उसको क्या कर देते हैं, साकिन कर देते हैं। नून अराबी ड्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे था अफ़इलानी, तो वो नून ड्रॉप हो गया, ये हो गया अफ़इला, और ये हो गया अफ़इलू। फिर यहाँ पे अफ़इली, अफ़इला और अफ़इल। ये नून निस्वा है तो ये ड्रॉप नहीं होता, ये इसी तरह रहता है। इसमें बस शुरू में ही चेंज आता है, आखिर में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से हमारे बन गए ये अम्र के सेगे। इसका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखना होता है कि जबर वाला हमजा इसमें लगता है। ये आइन कलमा की हरकत के हिसाब से नहीं लगता, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अम्र के सेगे। इसमें अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, फिर मैं नहीं पे चलती हूँ। चले अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह बस ये 3 पॉइंट याद रखने हैं कि मुज़ारे मारूफ के, मैं ये भी लिख दूं यहाँ पे, क्योंकि हुक्म प्रेजेंट को ही देते हैं इसलिए मुज़ारे मारूफ के लेते हैं, और हाजिर सामने वाले को ही हुक्म दिया जाता है इसलिए हाजिर के सेगे लिए जाते हैं। तो मुज़ारे मारूफ के हाजिर के ये 6 सेगे ले लिए जाते हैं। फिर अलामत मुज़ारे हज़फ करके ज़बर वाला हमजा लगा दिया जाता है और फिर सारे सेगों को अखफ कर दिया जाता है। अखफ में 3 काम करने होते हैं। आखिरी कलमा साकिन, नून अराबी ड्रॉप और नून निस्वा को कुछ नहीं किया जाता। अब इनका भी पहला पहला सेगा लिख लेते हैं। तो ये हो गया अफ़गिल,
یہ ہو جائے گا اخرج، یہ ہو جائے گا انزل، ادخل، اور پھر اب نہیں۔ نہیں کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ پہلا پوائنٹ وہی کہ مضارع معروف کے حاضر کے 6 صیغے لے لیں۔ دوسرا، شروع میں لا ایڈ کر دیں، اور تھرڈ اخف کر دیں۔ اخف میں وہی 3 کام کریں گے، لام کلمہ ساکن، نون اعرابی ڈراپ، اور نون نسواں ایز اٹ از۔ اب اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس طرح سے پھر یہ بن جاتا ہے لا اب یہ تھا نا افعلا یفعلو، فوراً ہی جب لکھنا ہے تو ہمیں وہ دونوں صیغے ہر وقت دماغ میں میرے چلنے چاہیے۔ اب میں نے کہا افعلا یفعلو، اور پھر حاضر کا صیغہ کیا ہو جائے گا؟ تفعلو پہ آ جائے گا۔ تو اب ہم یہاں پہ تو یہ سب کرنے میں وقت نہیں لگنا چاہیے، وقت تو خیر لگا سکتے ہیں، شروع میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن غلط نہیں ہونا چاہیے۔ یفعلو، اور پھر وہ فوراً آپ حاضر والے باکس میں جائیں، ہے نا، حاضر والے باکس میں گئے تو آپ کو تو مل گیا، تفعلو مل گیا، اور اب ورٹیکلی ڈاؤن جانے کے بجائے ہاریزونٹل سامنے چلیں تو ہو گیا تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلینا، تفعلانی، اور تفعلنا۔ بس یہ 6 صیغے دماغ میں آ جانے چاہیے، اور پھر انہی سے بنا لیں گے۔ تو صیغہ ہم نے لے لیا مضارع معروف کے، یہاں پہ لے لیے ہیں، ابھی لکھ نہیں رہے لیکن دماغ میں آ چکے ہیں۔ شروع میں ہم نے لا ایڈ کیا، اور آخر میں اخف کر دیں گے، تو ہمارا بن جائے گا لا تفعل، لا تفعل، پھر لا تفعلو، یہ الف کا اضافہ کر لیا جاتا ہے یہاں پہ، پھر لا تفعلی، جو نون عرابی ڈراپ کرنے کے بعد ڈاٹ والی یا بچی تھی، وہ یہ والی ڈاٹ میں چینج کر دی جاتی ہے۔ سورہ نمل وغیرہ میں یہ آتا ہے، سورہ نمل میں آتا ہے، اور مریم علیہ السلام کے بھی قصے میں آ جاتا ہے، جب وہ سورہ نمل میں، سورہ نحل میں لا تفعل، اب یہ دیکھیں، یہ اگر آئین کلمہ کی حرکت کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، یہ بہت خیال رکھنا ہوتا ہے، اگر یہ غلط ہوا تو آپ کو پتا ہے کہ پھر امر نہیں بنے گا، کہیں اور کچھ چلا جائے گا۔ لا تفعلنا، تأکلی کر کے آتا، خیر وہ تا تو آ رہا ہے تو دوسرے اس میں ہے، تفعلنا۔ تو اس طرح سے یہ ہمارے بن گئے باب افعال کا نہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ لا اب اس کا ایک پارٹ ہے، یہ پوری ایک اینٹیٹی ہے، اس کو الگ الگ میں نے پچھلی کلاس میں بھی بتایا تھا، کبھی ترجمہ نہیں کرنا ہے۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے کسی کام کو منع کرنے کا، آپ اس کو ایسے الگ الگ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ لا تفعل جب بھی ترجمہ کریں گی کسی بھی نہیں کا، کسی بھی فعل نہیں کا، تو وہ ہونا چاہیے لا تفعل، نہ تم کرو، نہ تم دونوں کرو، نہ تم سب کرو، اس طرح سے۔ یہ نہیں کہ نہ اور پھر تم کرو، نہ تم دونوں کرو، وہ تو بہت ہی غلط بات ہو گئی،
اس طرح سے کبھی ترجمہ نہیں کیا جانا چاہیے. جب بھی فعل نہیں کا ترجمہ ہوگا وہ لا کے ساتھ ہی ہوگا، اور آپ کو ہمیشہ سمجھنا ہے کہ یہ ایک اینٹیٹی ہو گئی. اب یہ ایک لفظ ہو گیا، یہ لا اس سے الگ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ لا یہاں پہ نہ لائیں تو یہ ساکن ہوگا ہی نہیں، یہ اخف ہوگا ہی نہیں. جب لا اس کے پاس آیا تبھی یہ اخف ہوا، ورنہ یہ تفعلو ہی ہوتا، حکم نہیں ہوتا، وہ کام کرنے کی بات ہو رہی ہوتی. ٹھیک ہے، تو اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے جب بھی ترجمہ ہم کسی کو سنائیں پڑھیں تو اچھی بات نہیں ہے کہ لا کو الگ کر دیا اور آگے کو الگ کر دیا. تو آپ نہیں، جس بات کو نہیں کا حکم دیا جا رہا ہے، آپ سننے والے کو لگے گا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کرو، تو وہ غلط بات، غلط میسج ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح سے اب اس کو جو ہے سارے نہیں کو لکھ لیتے ہیں، ایک ایک میں لکھ دیتی ہوں. جن لوگوں نے ہوم ورک ابھی نہیں کیا وہ ضرور کر لیں. دیکھیں، سننے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ سنی ہوئی باتیں سب نکل جائیں گی. اگر اپنے ہاتھ سے گردان لکھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، کریں گے نہیں تو فائدہ نہیں ہوگا، پھر وہ سب بھول جائے گا. آپ چاہتی ہیں کہ اپنا یہ 1 گھنٹہ جو آپ لگا رہی ہیں، 1 1 گھنٹے، وہ صحیح سے آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے اس کا فائدہ ہو، تو یہ لکھنا ضروری ہے. تفعل. اور پھر یہ باقی چیزیں تو آپ کو پتا ہے، میں بس پہلا پہلا لکھ رہی ہوں. لا تخرج. جن لوگوں نے نہیں اب تک کیا ہے کلاس میں تو وہ ضرور سے کر کے اس ہفتے بھیج دیں. لا، اس لیے دیکھیں آپ لوگ تو ماشاءاللہ بڑی بچیاں، بڑے لوگ ہیں، پیچھے تو نہیں لگنا چاہیے کہ ہوم ورک بھیجیں، میں دیکھوں، ہے نا. لیکن ہوم ورک یہاں بھیجنے کے اس میں ہم جو ٹال مٹول والی عادت ہوتی ہے نا، کل کر لیں گے، کل کر لیں گے، اس سے ہم بچ جاتے ہیں کہ ہمیں بھیجنا ہے تو ہمارا کام وقت پہ ہو جاتا ہے. ورنہ ہم ٹالتے رہ جاتے ہیں کہ پھر کر لیں گے، پھر کر لیں گے، اور ظاہر ہے پھر وہ کبھی بھی نہیں ہوتا. لا تدخل. ایک منٹ میں دوسرا پی ڈی ایف دیکھتی ہوں، دوسرا پی ڈی ایف اللہ کرے کہ ہمیں مل جائے، اور میں آج ہی اس کی بھی بنا لیتی ہوں. کیا نام ہے، اس کی پراپرٹیز بھی آج کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اب دیکھ رہی ہیں آپ اسکرین پہ، اور ابھی جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ سے بتایا تھا تو اب دماغ میں آ رہے ہوں گے، اسے غور سے دیکھیں. یہ ہے باب افعال کے مجہول کے وزن. کیا تھا، میں یہاں پہ معروف لکھوں پھر کمپیئر کر لیجئے اس کو. یہ طریقہ ہوتا ہے کوئی بھی نئی شیپ آئے تو جیسا کہ میں بار بار کہہ رہی ہوں، پچھلی شیپس ہماری ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے. نئی شیپ آنے پہ پچھلی شیپس گڈ مڈ نہیں ہونی چاہیے، وہ ہماری اپنی جگہ پہ فکس ہونی چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی نئی شیپ آئے تو ہم پرانی ساری شیپ اپنے دماغ میں، اور دماغ میں نہیں تو پیپر پہ ریوائز کر لیں. جیسے بھی ہم دیکھتے ہیں یہاں ماضی مجہول کا ہے تو میں یہاں معروف کا لکھ لیتی ہوں. میں یہاں معروف لکھ بھی دوں کہ کوئی معروف کے کیا صیغے تھے ہمارے؟ افعلا، یفعلو. پھر طریقہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ماضی کا یہ ہم کو دکھتا رہتا ہے، اور اس سے پھر ہم کمپیئر کر کے اس کو سیٹ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کتبہ سے کیا ہو گیا تھا؟ کتبہ. فعلا سے مجرد میں کیا ہوا تھا؟ مجرد کا تھا. مجرد کیا آپ کو پتا ہے؟ عین کلمہ کے تو بدل رہے تھے اس میں، لیکن ابھی میں مجہول کا لکھتی ہوں صرف. تو یہ تھا فعلا اور یفعلو. تو آپ نے کیا دیکھا تھا کہ ماضی، ابھی صرف ماضی دیکھیں، مضارع کو بھی دیکھیں نہیں، ہے نا. مضارع کو دیکھیں گے بھی اگر تو کنفیوژن شروع ہو جائے گا.
माजी में हमारा क्या था? फ़अला से ही फ़अला, फ़इला जो भी था, फ़अला, फ़इला, फ़उला तीनों ही थे हमारे, लेकिन फ़ की ज़बर जो वो पेश में चेंज हो गई थी, ठीक है? मैं लिखूँ यहाँ पे 3 वज़न थे हमारे मारूफ के। और जब ये तीनों वज़न जब ये मजहूल में गए थे तो फ़ कलमा ने पेश ले ली थी, ठीक है? और आइन कलमा चाहे जो था, ये पीछे रिवीजन चल रही है आपकी, ठीक है? रिवीजन चल रही है जिससे ये हमारा अलग सेट हो जाए और नई चीज़ें हम अलग सेट करेंगे। फ कलमा हमारा ही मुजर्रद की बात हो रही है। फ कलमा ने पेश ले ली थी। आइन कलमा किसी भी हरकत पे था, वो ज़ेर उसने ले ली थी। और माजी का लाम कलमा ज़बर वाला ही होता है। ये भी एक पहचान होती है माजी की। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, माजी हमेशा ज़बर वाला ही रहता है। और जैसा कि मैंने एक बार बताया था, ये वो ये वो मैसेज है हमारे लिए कि माजी मबनी होता है, मतलब माजी अब चेंज नहीं हो सकता, है ना? अक्सर हम माजी को लेके रोते पीटते रहते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, ये ना हुआ होता, वो ना हुआ होता। अब इसका कोई फायदा नहीं है, इस सोच का कोई फायदा नहीं है, अलावा इसके कि डिप्रेशन हो और हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर इससे अफेक्ट हो। अब जो भी हो चुका, ये जबर तो अब कायम रहेगी, ठीक है? माजी ने पास्ट पे जबर अपनी कायम कर ली। अब उसी में हम बेस्ट हम क्या कर सकते हैं वो हमको देखना होता है। तो ये जबर जो है लाम कलमे की जबर, ये हमेशा रहती है, आप देखें ये चेंज नहीं होती, ठीक है? प्रेजेंट की बाद में बात करेंगे, अभी हम प्रेजेंट में नहीं है, अभी हम पास्ट में हैं। तो ये था हमारा पास्ट की चेंज जब मारूफ से मजहूल बना। यहां भी आप देखें कि जाहिर है फ कलमा तो दोनों जगह पे साकिन है, मुदारे में भी साकिन है, आई मीन मारूफ में भी साकिन है और मजहूल में भी साकिन है। लेकिन यहाँ पे उससे पहले एक हमजा होता है अफअला, ठीक है? इसमें इसीलिए मजीद फी है कि इसमें फा आइन लाम के अलावा एक मजीद अल्फाबेट था, उसने जबर ली हुई थी, ये था अफअला। ये हमजा ही जैसे यहाँ पे फा ने जबर से पेश में चेंज हुआ, कोई कंफ्यूज ना हो जाए, ये पेश लग रही है थोड़ी सी, जैसे ये फ जबर से पेश हुआ, यहां पे हमजा जबर से पेश हुआ, ठीक है? ये हमजा जबर से पेश हुआ, यहां पे फ कलमा नहीं पेश चेंज होता, ठीक है? फ साकिन ही रहता है। और आइन कलमा की हरकत, आइन कलमा की हरकत जेर से जबर हो गई, ठीक है? आइन कलमा की हरकत मजीद फी में, चले अभी सिर्फ इफाल देखें, अभी सिर्फ इफाल देखें। आइन कलमा की हरकत जेर से जबर, ठीक है? यहाँ पे हमजा जो है वो जबर से पेश हुआ और आइन कलमा जेर से, तो ये दो जगह चेंज आती है, इन दो जगह पे चेंज आई। ये दो जगह आप देख लें, रेड से कर दूं, ये है एक चेंज और एक ये, इन दो जगह पे ये जबर पेश में चेंज हो गई और ये जबर जेर में चेंज हो गई, और बस इस तरह से उफ़इला बनता है। इसको भी याद रटना होता है, ठीक है? अब इसको समझा दिया मैंने, लेकिन खाली समझने से काम नहीं चलेगा, इसको फिर रट के उसको पक्का कर लेते हैं। उफ़इला, उफ़इला युफ़अलु। अब इसको देख लें, यहाँ पर इसका सेगा था मुजारे का, युफ़इलु था, इसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक ये चेंज है, ये जेर जो है आइन कलमा की जबर में बदल गई। तो आपने देखा कि मुदारे और मारूफ और मजहूल में आइन कलमा की हरकत उलट जाती है। जेर थी तो जबर हो गई, जबर थी तो, देखिए यहाँ पे जबर थी तो जेर हो गई, है ना? मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया है क्या? मारूफ से मजहूल कर रहे हैं ना हम लोग, मारूफ से मजहूल कर रहे हैं, तो जबर थी तो जेर हो गई, ये हो गई माजी में।
मुदारे में सिर्फ एक चेंज आता है, आइन कलमा जेर वाला था तो वो मजहूल में क्या हुआ, जबर वाला हो गया। ठीक है, अब आप देख रही हैं कि बाब इफ़ाल का मजहूल, ठीक है, और मुजर्रद का मजहूल मुदारे का पूरे के पूरा 6 अबवाब का सेम ही होता है। ठीक है, कुरान में सेम होता है, वो पहचानना पड़ता है और पहचान में आ जाता है। ठीक है, दूसरी चीजें और पता चलती हैं, कुछ अभी हम प्रॉपर्टीज बताएंगे, वो प्रॉपर्टीज भी चल रही होती हैं, तो उससे पता चल जाता है कि ये युफ़अलु ये बाब इफ़ाल का मजहूल है, और जहाँ पे वो प्रॉपर्टीज काम नहीं आ रही होती हैं तो पता चलता है कि वो मुजर्रद का मजहूल है। तो इसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, अव्वल तो मजहूल कम आता है, ठीक है, और जब आता है तो समझ में आ जाता है। अगर ये चीजें हमारी पक्की हो जाएं तो इसके एक अच्छा सा बेस होगा, तो फिर इमारत तो आराम से खड़ी हो जाती है। और फिर उसमें आपको पता है, इमारत खड़ी हो जाए तो डेकोर करना तो एकदम ही आसान है, बाएं हाथ का खेल है, सोफा वोफा लगा के पर्दे टांग ले, है ना, तो वो तो एकदम ही आसान होता है। तो उसके लिए परेशान होने की बात नहीं है कि हम कैसे पहचानेंगे, परेशानी की बात यह है कि हम कैसे याद रखें, याद कैसे करें। फिलहाल समझने के चक्कर में समझना, वो आगे जब आपको ये चीज़ें याद होंगी, ये सेगे याद होंगे, और जैसे कि मैंने बताया कि अगला कुछ कर रही हैं तो पीछे से सब कंपेयर करके, इस तरह करके अगर आप रिलेट करती रहें, चीज़ों को अलग अलग करती रहें, उनको आपस में एक जगह पे दिमाग के एक ही बॉक्स के अंदर सब मिक्स ना कर दें, तो इंशाल्लाह कुछ भी ऐसा नहीं होता, सब कुछ बहुत क्लियर रहता है। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि याद हो जाएं ये शेप्स, इसीलिए इफ़ाल में देख रही हैं कि इतना वक्त लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपको ये समझ में तो आ गया, मैंने समझा दिया कि मादी मारूफ से मादी मजहूल में दो चेंज आती है, ये हमजे की हरकत भी चेंज आती है और आइन कलमा भी बदल जाता है। लेकिन मुदारे में तो ऑलरेडी पेश वहां मौजूद है, बाब फ़ाल में तो पेश मौजूद है ना, तो उसको फिर पेश की जरूरत नहीं हुई। ठीक है, ये ऑलरेडी मारूफ में ही पेश थी, तो मुदारे अलामत मुदारे पे कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ आइन कलमा की हरकत बदलती है। तो इसमें सिर्फ एक चेंज, और इसमें 1 और 2 दो चेंज। फिर उसके बाद इसका रट्टा मारे, अफ़अला युफ़इलु इफ़ाल, उफ़इला युफ़अलु, ये पूरा सरफ़े सग़ीर धीरे धीरे याद करवा देंगे आपको। अब इसी तरह से फिर इसकी जो है आप पूरी यहाँ पे एक एक वो लिख लीजिए। उफ़इला, और फिर ये मुदारे मजहूल का क्या हो जाएगा, युफ़अलु। अब इसमें फ़ाइल, जैसा कि मैंने बताया सरफ़े सग़ीर में लाइन से चीजें चलती हैं, और ये सब इसका पहले से ही देख लें। मुजर्रद में कैसा था, आपका फाइल की दो वजन थे, हालांकि बेसिक में एक ही वजन बताते हैं, लेकिन मैं आपको दोनों ही बता दूं कि एक था मुजर्रद का, मैं कहाँ लिखूं, यही लिखती हूँ, ये मुजर्रद का है। ठीक है, मुजर्रद का इसमें फाइल का फाइल ही वजन था, फाइलुन था, खालिक मालिक, ये सब इसी वजन पे था ना, खालिक मालिक, और मफूल का वजन मफूल ही था। तो इसका ये फाइल और मफूल ही वजन था, है ना। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगी कि यहाँ के इसके भी वजन, मफूल के भी वजन अलग है, फाइल और मफूल के भी वजन अलग है, और इन अबवाब में मजीद फी में ही ये मीम पेश वाले का काम आता है। और या दो चीजें याद रखनी, एक तो मजीद फी में मीम पेश वाले से फाइल और मफूल दोनों इसी से बनेंगे, दोनों में ये लेंगे। अभी तो आप इसमें फाइल कर रही हैं, तो चलिए इसमें फाइल को समझें। और आइन कलमा जेर वाला होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आइन कलमा जबर वाला कर देंगे तो फिर वो मफूल बन जाएगा,
ٹھیک ہے، یہاں پہ تو دیکھیں اس کی تو ساؤنڈ ہی الگ تھی، فاعل اور مفعول، اور چونکہ یہ بہت کامن رہتا ہے تو اس میں فاعل اس میں مفعول اسی سے بن گیا تھا مجرد میں. لیکن مزید فی میں یہ وزن نہیں ہوتے. مزید فی میں میم پیش والا استعمال ہوتا ہے. منزل، منزل کا مطلب ہوگا نازل کرنے والا، اور منزل کون ہوگا؟ جس کو نازل کیا گیا، وہ مفعول بن جائے گا، کیونکہ ز پہ نون زائے لام ہے نا، آئین کلمہ پہ زبر آ گئی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، ترجمہ کرتے وقت بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جب میم پیش والا شروع میں ہے، اور ظاہر ہے سیغوں کی پہچان ہو جاتی ہے کرتے کرتے، پھر آئین کلمہ کی حرکت دیکھی جاتی ہے، اگر وہ زیر والا ہے تو وہ فاعل ہے، اور اگر زبر والا ہے تو وہ مفعول ہوتا ہے. یہ بات سب کی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ میں یہاں پہلے لکھ دوں، نہیں سمجھ میں آ رہی تو پوچھیں پھر سے. تو یہ ہے اس کا وزن، مفعل. اور اب جو ہے آپ، یہ بات ہو رہی ہے اسم کی، ٹھیک ہے، اکثر بچے اس سے کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ فیل ہی میں رہ جاتے ہیں. فیل کا چیپٹر چل رہا ہے، لیکن میں نے شروع سے بتایا تھا کہ جب فیل چلے گا تو فاعل تو رہے، کام اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو کام کرنے والے کی بات تو ہمیشہ ہوگی نا، اسم ساتھ چلے گا. جب اسم تھا، کوئی پین رکھی ہوئی ہے، کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، تو کام نہ بھی ہو اس پہ تو چلے گا، پورا پورا جملہ بن جائے گا اسم سے، ٹھیک ہے. لیکن اگر فیل ہوگا تو فاعل تو چلے گا ہی ساتھ میں. تو یہاں پہ اب یہ گردان جو بنے گی وہ اب آپ کی پھر بن جائے گی اسی طرح، مفعل، مفعلانی. اسم کے اندر چلیں اب، یہ تسنیہ کا ہو گیا. اور مفعلون، یہی تھا نا، ان، ان. یہاں پہ اب خیر آپ کی رفع نصب جر میں نہیں جا رہی ہے، سارا ہم صرف رفع کی ہی بات کر رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ دو کلر کا ہونے کی وجہ سے اتنی مشکل ہوتی ہے. یہاں سارے رفع کے صیغے لکھے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور جب رفع کے ہمیں پتہ ہے تو ہم نصب جر لکھ ہی سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں. اگر ہم کو مفعلن پتہ ہے تو مفعلن مفعلن ہو جائے گا، ٹھیک ہے. مفعلانی مفعلینی مفعلینی، مفعلون مفعلین مفعلین. نصب جر میں تو ہم آرام سے لے کے جا سکتے ہیں. یہاں جو گردان میں جو بناتے ہیں وہ صرف رفع کی حالت کا بنا لیتے ہیں. اور پھر مؤنث کا اسی طرح سے، مفعلتن. یہ سب آپ نے سیکھا ہوا ہے، اگر ریوائز کر رہی ہوں گی تو آتا ہوگا. مفعلتن، مفعلتانی، اور یہ مفعلاتن. اب اسی میں وقت کیا ہے؟ وقت تو ہو چکا آگے، لیکن آج تو 10 منٹ لیٹ کلاس شروع ہوئی، لیکن بہرحال وقت تو ہو گیا. تو یہ ہے مفعلتن، مفعلتانی، مفعلاتن. اس سے یہ بنتا ہے باب افعال کا، آپ کے فاعل کے 6 صیغے بن جاتے ہیں، اور آپ کو قرآن میں اسی وزن پہ آتے ہیں. جو لوگ ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر چکے ہیں تو ان کو جب کرایا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ زیر دیکھیں تو یہ کام کر رہا ہے، زبر دیکھیں تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس میں مفعول، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہاں پر بھی شروع میں میم پیش والا ایڈ کیا جائے گا شروع میں، اور عین کلمہ زبر والا. یہ دو چیزیں مل کے مفعول بن جاتا ہے. اور اب دیکھیں فرق اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، جہاں ہم نے مفعلن لکھا ہے نا، اب یہی پورا مجھے لکھنا ہے، بس عین کلمے کی حرکت چینج ہوگی، مفعلن ہوگا، مفعلانی.
یہاں پہ کیوں ڈاٹ لگائی میں نے؟ مفعلن، تو یہ حرکت بہت امپورٹنٹ ہے. مفعلانی، مفعلون، مفعلتن، مفعلتانی، مفعلاتن. تو اس طرح سے یہ سارے صیغے آپ کے، اب یہ اس میں فاعل بھی ہو گیا، اس میں مفعول بھی ہو گیا، آج مجہول کی بھی گردان ہو گئی. میں نے پی ڈی ایف شیئر کیا تھا آپ کو، تو آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو ہر جو پی ڈی ایف پیج میں نے شیئر کیا تھا گردان والا، اس کی ہر باب کے لیے آپ کو، ہر روٹ لیٹر کے لیے سوری، آپ کو 2 شیٹس چاہیے. پہلی شیٹ پہ آپ دیکھ رہی 2 بڑی ٹیبل 2 چھوٹی ٹیبل. تو جو مضارع کے ساتھ ہمیشہ امر لکھیں گی، کیونکہ امر جو ہے مضارع سے بنتا ہے نا، تو اس لیے بہتر ہے کہ فرسٹ پیج پہ آپ ماضی معروف، مضارع معروف، اور پھر فعل امر، اور پھر فعل نہیں، یہ گردان لکھیں گی. اور دوسرے پیج پہ پھر ماضی مجہول، مضارع مجہول، اسم فاعل اور اسم مفعول. تو اس طرح سے ساری گردان پوری ہو جاتی ہیں. باب افعال کی خصوصیات بھی دیکھ لیتے ہیں، آج دیکھ لیں گی، اگلی بار انشاءاللہ ریوائز کر دیں گے. ٹھیک ہے، آج ایک بار بس بتا دیں، جس سے آپ کو ہفتے بھر آپ اس کو یاد کر لیں گی، اور اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر اس کو شروع میں 5-10 منٹ جب ریوائز کریں گے تو بہت اچھی طرح سے ہو جائے گا. تو صرف 5 منٹ میں بس ایک کوئک دیکھ لیتے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ دخلا، دخلا کا مطلب تھا وہ داخل ہوا. ٹھیک ہے، کام اس کے اپنے اوپر ہوا. ابھی میں مجرد کی ساؤنڈ پہ ہوں، دخلا کیا ہے؟ مجرد ہے. ٹھیک ہے، ادخلا تو نہیں بولا نا میں نے. دخلا، اب مجھے بار بار یہاں پہ مجرد لکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ تو آپ کو دکھ رہا ہے کہ بس 3 ہی روٹ لیٹر ہے نا. لیکن کوئی کنفیوز نہ ہو، کیونکہ اوپر ٹائٹل چل رہا ہوگا باب افعال، تو کوئی کنفیوز نہ ہو جائے، اس لیے میں لکھ رہی ہوں کہ دخلا اس کا مطلب ہے وہ داخل ہوا، یعنی کام اس کے اوپر خود ہوا. تو یہ کیا ہوا؟ یہ لازم ہوا. تو اسی روٹ لیٹر کا دخلام کا باب افعال میں جانے کی ضرورت اس لیے تب پڑتی ہے جب اس میں متعدی کا میننگ ہم ڈالنا چاہیں. مطلب جب ہم نے کہا ادخلا، تو اس کا مطلب ہوگا اس نے داخل کیا، وہ خود نہیں داخل ہوا، اس نے کسی کو داخل کیا. ادخلا. خرجا، وہ نکلا، وہ خود نکل گیا. ٹھیک ہے، لیکن جب یہی روٹ لیٹر اس باب میں انٹر ہوگا، اخرجا، اس نے نکالا، اب اس نے کسی کو نکال دیا ہے نا. ٹیچر ہے، ٹیچر کلاس سے نکلی تو وہ خرجا ہو جائے گی، خرجت ہو جائے گی. لیکن بہرحال چلے میل کو لیں، کیونکہ پہلے صیغے سے بات اچھی ہوتی ہے نا. کوئی ٹیچر ہے، وہ کلاس سے نکلا تو وہ خرجا، لیکن اس نے اب کسی اسٹوڈنٹ کو کلاس سے نکالا تو اخرجا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو باب افعال میں عموماً جب کوئی فعل، جب کوئی روٹ لیٹر اس میں انٹر ہوتا ہے، یاد رکھیں یہ عموماً بھی لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، 95% آف دا ٹائم، تھوڑا اور کم کر دیں، 90% آف دا ٹائم جب کوئی روٹ لیٹر اس میں انٹر ہوتا ہے تو اس میں متعدی کا میننگ آ جاتا ہے، مطلب کام اب دوسرے کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے، یہ میننگ پایا جاتا ہے. اگزامپل بھی
جیسے یہ دیکھیں اگزامپل، یہ نزلہ اور یہ انزل، یہ آپ کا افعال ہے. ابھی میننگ نیچے دیکھیے گا آپ. اور یہ ہے مجرد، انزلناہ، اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے قرآن کو اتارا. ٹھیک ہے، انزلہ لفظ آیا کیونکہ اتارنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ کسی اور چیز کو اتار رہے، قرآن کو اتار رہے. تو اس وقت یہ انزلنا آئے گا، متعدی. جو کام کر رہا ہے وہ کسی اور کے اوپر کام کر رہا ہے. کام کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کس کے اوپر کام ہو رہا ہے؟ قرآن کے اوپر. ٹھیک ہے. وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور یہ بھی حق کے ساتھ اترا. اب قرآن اتر رہا ہے اور نزلہ، قرآن اپنے اوپر ہی کام کر رہا ہے، اور یہ بھی حق کے ساتھ اترا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پہ قرآن کسی چیز کو اتار نہیں رہا ہے. نزلہ، اب یہ ہے قرآن کے لیے، یہ فعل ہے قرآن کے لیے جو کہ اس کے اپنے ہی اوپر ہو رہا ہے. یہ فعل ہے اللہ تعالیٰ کا جو کہ ہو رہا ہے قرآن کے اوپر. سب کو یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا؟ کیونکہ یہ سب سے نمبر، جس آرڈر میں نے لکھا ہے نا، اگر میں نے کسی باب کے 5 پوائنٹ بتائے تو نمبر 1 پہ وہ پوائنٹ ہے جو سب سے زیادہ اس کی خصوصیت ہے. اسی آرڈر میں یہاں پہ لکھا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس باب کی بہت بڑی خصوصیت ہے. یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا تو آگے چلتے ہیں. خیر نہیں بھی سمجھ میں آئے تب بھی آگے چلتے ہیں. دوسری بات ہے، کیونکہ اگلے ہفتے اس کو ریپیٹ کریں گے، یہ والا پوائنٹ ہی بس ریپیٹ کریں گے، خصوصیت والا. باب افعال کی دوسری خصوصیت، اور جیسے میں نے کہا کہ اسی پریفرنشیل آرڈر پہ ہی یہ پوائنٹس یہاں پہ لکھے ہیں. اگر کوئی پوائنٹ پہلے ہے تو وہ زیادہ تر، وہ 90% ہے تو یہ ہو سکتا ہے 85، وہ 95 ہے تو یہ ایسے اس آرڈر میں یہ ہو سکتا ہے اس سے کم ہو. باب افعال میں فعل کے یک بارگی یعنی ایٹ ونس، ایٹ ونس کا معنی آتا ہے. دوسری کتابیں، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ تورات جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو وہ ایک ساتھ ان کو دے دی گئی، لکھی ہوئی دے دی گئی. کبھی کبھی جب سوچو تو واقعی قرآن کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے احسان کے اوپر اتنا شکر اور پیار آتا ہے کہ دیکھیں وہ لکھ کے دی گئی تھی، ہے نا، وہ لکھی ہوئی تھی، نہ ہی ان کے قلب پہ تھی، نہ سمجھ میں، لکھی ہوئی تھی، ایک کتاب کی طرح تھی. ٹیسٹمنٹ آپ کو پتا ہے نا کہ تخت اس پہ لکھا ہوا دیا گیا تھا ان کو، تختیوں پر، شاید کہ پتھر کی ہو یا کس چیز کی. یہاں پہ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتر رہا تھا اور وہ اسی طرح سے دلوں پہ ہی چلتا رہا. ہمارے ہاتھوں میں قرآن آیا تو ہم نے اس کو کتاب سمجھ لیا، ہم نے اس کو پڑھنا اور پتہ نہیں کیا سمجھ لیا، جبکہ یہ لینا تھا دل پر، یہ کلام تھا دل پہ چلنا تھا اس کو. ٹھیک ہے، دل کی بات تھی، دل پہ اترنا تھا. اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ لوگ اس کو دل پہ اتارتے تھے، ہے نا. وہ کتاب کو سوچتے ہی نہیں تھے، کتاب دیکھتے ہی نہیں تھے تو سوچتے بھی نہیں تھے کہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور پھر نہ سمجھ میں آئے تو چھوڑ دیں کہ جانے دو، یہ تو میرے بس کی بات ہی نہیں ہے، سمجھیں. ان کو تو کتاب کی شیپ میں نظر ہی نہیں آتا تھا. وہ تو ایک دوسرے سے سیکھتے تھے، ان کے دل سے ان کے دل پر، ان کے دل سے ان کے دل پر. وہ دل پہ اترتا تھا تو عمل میں بھی آ جاتا تھا. بہرحال تو قرآن جو ہے 23 سال کے عرصے میں، اب دل کے اندر اتنی طاقت تو نہیں ہوتی کہ پورا کا پورا پتھروں میں تو لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، لکھوا دیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، لیکن دل کے اندر تو یہ صلاحیت نہیں تھی کہ اتنی ساری چیز. تو اس طرح دھیرے 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 یہ 23 سال کے عرصے میں اترا. تو آپ دیکھیں گے کہ جب دوسری کتابوں کے بارے میں آتا ہے تو وہاں پہ آ جاتا ہے نزل آتا ہے. خیر وہ اگلا باب ہے اس لیے ابھی نہیں اس کو لے رہا کہ مطلب اس میں اس کا باب افعال کے اس میں آ جاتا ہے، انزلنا کے اس میں آ جاتا ہے، جبکہ قرآن کے بارے میں نزلہ کر کے آتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ بھی جہاں قرآن اترنے کی بات ہوگی، اب دیکھیں اب جب تک یہ نہیں پڑھا رہے تو یہ باتیں نہ کوئی بتاتا ہے، کیسے کوئی بتائے گا.
اگر آپ اس چیپٹر تک نہ پہنچیں تو آپ کو دیکھتے بھی رہیں گے تو بتا نہیں سکتے. کیسے بتائیں کہ اس میں یکبارگی کا میننگ ہے. تو جو دوسری آسمانی کتب ہیں جو یکبارگی اتری ہیں، جب ان کے بارے میں قرآن میں ذکر آتا ہے تو باب افعال کے اس میں آتا ہے، انزلنا کے اس میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انزلنا، لیکن جب قرآن کے بارے میں آتا ہے تو زیادہ تر نزلہ سے آتا ہے. اور ان چیزوں کو آپ غور کر سکتی ہیں. ہم بھی کچھ اگزامپل تو لائے ہی ہیں. یہاں دیکھیں، ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری اور اس کتاب میں چلے. اب یہاں دیکھیں، ذالک یہ بأنہ بے شک اللہ نزل الکتاب، یہ قرآن کے بارے میں ہے نا، تو آپ دیکھیں نزلہ آیا ہے. ٹھیک ہے، یہ باب اگلی بار پڑھیں گے. بہرحال ابھی تو اتنا سمجھیں کہ انزلنا تو نہیں آیا نا، انزلنا تو نہیں آیا نا، باب افعال تو نہیں آیا نا، تو یکبارگی نہیں اترا قرآن. ٹھیک ہے، اس لیے یہ انزلنا نہیں آ رہا ہے. اتنا بس سمجھیں کہ قرآن کے لیے اکثر انزلنا نہیں آتا بلکہ نزلہ آتا ہے. قرآن کے بھی اترنے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اترنے کے لیے تو ہمیشہ ہی نزلہ آتا ہے، کبھی انزلنا نہیں آتا. اور ہسٹری گواہ بھی ہے کہ انزلنا کی فارم میں نہیں آیا، یکبارگی تو نہیں آیا، دھیرے دھیرے آیا. تو اس لیے قرآن کے لیے یہ کم ہی استعمال ہوتا ہے، یا تو نزلہ ہوگا یا نزلہ ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن قرآن کے لیے ہی آیا ایک سورۃ القدر میں کہ انا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے دن، لیلۃ القدر کی رات ہوئی نا، لیلۃ القدر کو قرآن جو ہے وہ لوح پورا کا پورا قرآن، پھر دیکھیے انزلنا آیا ہے، پورا کا پورا قرآن آسمانی دنیا پر لا کے دے دیا گیا، آسمانی دنیا پہ اتار دیا گیا ایک ساتھ. اور وہاں سے پھر جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر 23 سال کے عرصے میں لاتے رہے. تو یہ انزلنا لیلۃ القدر کے لیے ہے، اور یہ انزلنا ہے لوح محفوظ سے قرآن کا آسمان دنیا پر نازل ہونے کی بات، اور وہ ہوئی لیلۃ القدر کے دن. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پہ آپ کو یہ انزلنا دکھ رہا ہے، یہ بھی قرآن کے ہی لیے ہے. لیکن باقی جہاں کہیں بھی اس طرح سے آئے گا تو انزلنا نہیں آتا اکثر اوقات. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ایکسیپشن کے لیے تو آپ تیار رہیں نا، لیکن زیادہ تر یہ آئے گا نزلہ، انزلنا نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اگلے ہفتے پھر لیں گے، اس لیے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. پھر بعض اوقات سلف کا بھی، سلف نہیں، سلف کہتے ہیں کہ معنی معنی اس کے اندر سے ایکسٹریکٹ، جو اصل معنی تھا اس کے اپوزٹ معنی ہو رہے ہیں. جیسے اس کا اگزامپل آج ہی صبح کی کلاس میں، نماز کی کلاس میں بھی دیا. اچھا یہاں اگزامپل دیا نہیں ہے، یہاں پہ مفلس کا جو اگزامپل تھا، یہ دیکھیں یہ روٹ لیٹر ہے، یہاں پہ میں وہی اگزامپل دے دوں. ف لام سین، اس کا معنی ہوتا کرنسی، پیسے، روپے پیسے. جو لوگ باہر کے ملکوں میں رہے ہیں، عرب وغیرہ میں، وہ جانتے ہیں کہ فلوس تو وہاں کی جیسے ہمارے پیسے ہوتے ہیں، سینٹ ہوتے ہیں، ڈالر کا سینٹ ہوتا ہے، اسی طرح ان کا فلس ہوتا ہے نا. اور فلوس کہتے ہیں پیسے کو، منی کو. منی لکھ لوں، اوکے، فلوس کہتے ہیں منی کو. ٹھیک ہے، تو جیسے ہی یہ تو ہونا چاہیے تھا، اگر یہ ورڈ ہے، اسی باب سے میں نے اگزامپل دیا تھا وہاں پہ، مفلس. اب یہ مفلسن تھا نا، مفلسن. تو اگر فا لام سین کا مطلب ہے پیسہ، تو مفلسن کا مطلب ہونا چاہیے تھا پیسے والا. لیکن بعض اوقات اس میں جا کر معنی ہی سلب ہو جاتے ہیں. مطلب اب یہ ہو گیا بغیر پیسے والا، میننگ ایک دم ختم ہو گیا، پیسے کا میننگ ہی ختم ہو گیا. اب یہ ایسا انسان ہو گیا جس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے
بعض اوقات میننگ جو ہے وہ سلبی ہو جاتا ہے. بس اتنا لیتے ہیں. مبالغہ، مبالغہ تو آپ جانتی ہیں کہ جب کوئی فعل باب افعال میں انٹر ہوا تو اس کے اندر زیادتی کا میننگ آ جاتا ہے. پھر کبھی کبھی لازم کا بھی ہے. یہ انشاءاللہ تعالی لازم والا ایکسپلین کرنے میں ٹائم لگے گا، تو انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے لیں گے. یہ 3 خصوصیات جو مین خصوصیات ہیں وہ آج آپ کی لے لی. یہ 2، یہ اور یہ مین خصوصیت ہے اس کی. تو یہ دونوں بہت اچھی طرح سے یاد کر لیں، سمجھ لیں، اور اس کو انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے پھر لیں گے. خصوصیات کو لیں گے، اور یہ تو انشاءاللہ تعالی پورا ہی بھیج دیتی ہوں میں آپ کو. تو آگے کے بھی نوٹس آپ بنا لیجئے گا، یاد بھی کر لیجئے گا پوائنٹس کو. میں ایکسپلین کروں گی تو بس وہ آپ کو اور اچھی طرح پکا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.